میرے عزیزوں، ہمارے دوسرے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت 15 رمضان کو ہجرت کے دوسرے یا تیسرے سال مدینے میں ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے 3 شعبان بھی لکھا ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ولادت ہے، لیکن اشتباہاً کسی نے شیخ عباس قمی نے لکھا ہے ولادت ابو محمد یعنی امام حسن مصطفیٰ 15 رمضان کو مدینے میں پیدا ہوئے۔ اب رہا مسئلہ، بہت سی چیزیں ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماء بنت عمیس سے نقل ہے کہ اسماء کہتی ہیں کہ میں امام حسن امام حسین دونوں کی ولادت کے وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی دایا تھی۔ جس وقت امام حسن کی ولادت ہوئی تو رسول خدا تشریف لائے اور فرمایا اسماء میرے بیٹے کو لاؤ۔ میں نے حسن کو ایک پیلے رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ پیغمبر نے پیلے رنگ کے کپڑے کو اتارا اور اسماء سے فرمایا کہ میں نے منع کیا ہے کہ اس رنگ کے کپڑے سے بچے کو لپیٹا نہ کرو۔ اس کے بعد سفید کپڑے میں بچے کو رکھایا گیا، اس لیے کہ رنگ میں وہ رنگتا ہے جس کے اختیارات نہیں ہوتے۔ دنیا کے رنگوں میں یہ رنگ نہیں آئے، دنیا کو اپنے رنگوں میں رنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ سفید کپڑا پیغمبر نے بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ امیر المومنین سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ اس کا کیا نام رکھا؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ بچے کی نام گزارش تو آپ کے اوپر ہے، میں سبقت کیسے کر سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہر نام رکھوں۔ تو رسول خدا نے فرمایا میں بھی اپنے خدا پر اس بچے کے نام پر پہل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جبریل آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا محمد، خدا آپ کو سلام کہتا ہے، فرماتا ہے علی کی نسبت تمہارے لیے ہارون کی نسبت اور موسیٰ کے لیے ہے، فقط یہ کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں نے اپنے بچے کا نام ہارون کے بیٹے کا نام رکھ دیا ہے۔ حضور نے سوال کیا ہارون کے فرزند کا نام کیا تھا؟ جبریل نے کہا کہ شبر۔ تو حضور نے فرمایا میرے عربی زبان کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ حسن۔ بس امام کا نام حسن رکھا گیا۔ جب 7 دن کے ہوئے تو پیغمبر نے 2 موٹے بھیڑ ذبح کیا عقیقے کی بنیاد پر۔ اس کی ران دینار دایا کو دیا اور اس کے بعد بچے کا سر منڈوایا گیا، بالوں کا وزن برابر چاندی کے برابر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بچے کے دنیا کے آنے والے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور یہاں سے مستحبات شروع ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے بچے کو لیا اور نیلے کپڑے میں نہیں سفید کپڑے میں لپیٹو، اور اس کے کان میں اذان اور اقامت کہو، بچے کا نام رکھو، اور اس کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، 7ویں دن سر منڈواؤ۔ یہ سارا جو ہے پیغمبر اسلام یہ عمل کر کے جا رہے ہیں۔ بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ دو، بچوں کو خوشبو لگاؤ۔ یہ ساری خطائیں جو ہم کرتے ہیں اس کی اصلاح ہو جائے، اور پیغمبر نے اپنے پہلے نواسے کے بھی یہ سیرت دی تھی۔ امام حسن کے القابات بے پناہ ہے۔ کبھی مصطفیٰ کہا گیا، سید کہا گیا، ولی کہا گیا، طیب کہا گیا، تقی کہا گیا۔ امام حسن 1 سال کی عمر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بات کیا کرتے تھے، اور اس طریقے کی بہت سی روایتیں ہیں کہ اپنے دونوں کانوں سے سنا ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ وہ اپنے دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ رسول خدا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حسن حسین کو کاندھوں پہ پکڑ کے بٹھایا ہے، اور جب سواری کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا سواری بڑی اچھی ہے، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا یہ کہو کہ سوار بہت اچھے۔ 7 سال کی عمر میں امام حسن مصطفیٰ کا کارنامہ مسجد نبوی میں اوپر نازل ہونے والی آیات کو سنا کرتے تھے اور حفظ کیا کرتے، یاد کرتے تھے، گھر میں آ کے اپنی مادر گرامی کو بیان کیا کرتے تھے اسی انداز اسی لب و لہجے میں۔ امام حسن مصطفیٰ کی عبادت بڑی عظیم عبادت ہے، اس لیے کہ امام حسن مصطفیٰ تو آپ کے اعضاء و جوارح میں لرزہ طاری ہوتا تھا عبادت کے وقت، آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا تھا۔ جب آپ کی اس کی علت معلوم کی گئی تو فرماتے تھے شائستہ ہے جب بھی کوئی انسان پروردگار کے عرش قریب ہوتا ہے تو اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء میں کب کبھی جاری ہو جاتی ہے۔ جب بھی امام حسن مسجد کے دروازے پہ پہنچتے تھے تو سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرماتے تھے خدایا آپ کا مہمان آپ کے دروازے پر آیا ہے، خدائے کریم تیرا گناہگار بندہ تیرے دروازے پر آیا، بس اپنی اچھائیوں اور بزرگواری کے ذریعے اس کی برائی کو درگزر کر دے۔ یہ امام ہے جو خدا کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ امام حسن نے
25 हाथ पैदल सवारी होते हुए भी अपने घर के तमाम माल को 2 मरतबा राह खुदा में दे दिया, तकसीम कर दिया। और इस तरीके से इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात और उनकी ज़िंदगियाँ और उनका रुतबा और उनके मकाम बसारत, इसलिए कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक उम्रे के सफ़र में इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तरफ मशगूल सफ़र थे। आपके साथ ज़ुबैर की औलादें भी एक फ़र्द और जो आपकी इमामत के कायल था, इस्तराहत के लिए ऐसी जगह पे इंतखाब हुआ जहाँ पर खुरमे के दरख्त और गर्मी की शिद्दत प्यास की वजह से खुश्क पड़ गए थे, और खजूर के एक खुश्क दरख्त के नीचे आपके लिए बैठने का इंतज़ाम किया गया। और ज़ुबैर ने अपने सर को उठाया और कहा, ऐ खुरमा के दरख्त में खुरमा होते हुए हम खाते हैं। इमाम हसन मुस्तफ़ा ने इससे फरमाया कि क्या खुरमा खाना चाहते हो? अर्ज़ किया जी हाँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया और दुआ फरमाई जो इस ज़ुबैरी के समझ में नहीं आई। इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद वो खजूर का दरख्त हरा हो गया, सब्ज़ हो गया, उसमें फल आ गए, उसमें पत्ते आ गए, खुरमा लग गए। ऊँट वाला जिससे ऊँट का किराया हासिल किए जाते थे कहने लगे वल्लाह ये जादू है। इमाम हसन ने फरमाया वाह हो तुझ पर, ये जादू नहीं है, ये पैगम्बर इस्लाम के बेटे की दुआ है जो मुस्तजाब हुई है। उसके बाद आपने खजूरों से सब कुछ ज़रूरियात मुताबिक खुरमा चुन लिया, लोगों को दे दिया और अता कर दिया और बताया कि ये खुरमा बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में है, कामयाब है। इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अज़ीम तर ज़िंदगी है। आपके अखलाक, अगर कोई आया है शाम से आपको बुरा भला कह रहा है, ये भी हमारी इस्लाह है। यानी हर बुराई का बदला बुराई नहीं होता है, बुराई का बदला अच्छाई होता है। और जब वो गालियाँ देते बाज़ार में थक गया तो इमाम अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं, और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा लगता है कि तू गरीब है, मिस्कीन है, मुसाफिर है, भूखा है, प्यासा है, चल मेरे साथ। इमाम अलैहिस्सलाम उसे लाए, खाना खिलाया, पिलाया, लिबास दिया, तोहफे दिए, और जब जो जाने लगा तो उसी जगह पे जाके इमाम हसन का कसीदा पढ़ता है। कहता 3 दिन पहले इमाम हसन का मुझसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन आज इमाम हसन का मुझसे बड़ा दोस्त क्यों नहीं है? इसलिए कि उनके अखलाक, हमारी बुराई थी उस बुराई का बदला उन्होंने अच्छाई से पेश किया। यानी किसी बुराई को, किसी खता को ख़त्म करना है तो उसके मुकाबले में अच्छा कर लो। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया है कि किसी के बुराई और तासुब को दूर करना तो उसके साथ एहसान कर लो, और जब भी इंसान एहसान करता है तो यकीनन हर मंजिल पे कामयाब होता है। शुक्र